السلام علیکم جی، ویلکم ٹو می احمد کارنر۔ اللہ پاک آپ کے جان مال اور ایمان کی حفاظت کرے اور آپ کو حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے۔ آج کی جو ہماری کلاس 8 ہے، اس میں ہم بازوؤں کی ڈرافٹنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ بیسک بازو سلیوز کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کی ڈرافٹنگ کیسے ہوتی ہے اور ان کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے کپڑے پہ بھی میں آپ کو یہ انشاءاللہ سمجھاؤں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دیکھیں بازو جو ہوتے ہیں نا، بیسک جو بازو ہوتے ہیں وہ یا تو فل ہوتے ہیں یا کوارٹر کچھ لوگ پہنتے ہیں یا 3 کوارٹر پہنتے ہیں، یا پھر اگر بچوں کی بات کی جائے، یا اب تو ٹرینڈ نہیں ہے لیکن پہلے تھا کہ کیپ سلیوز بھی لوگ پہنتے تھے، یا ابھی بھی میکسی وغیرہ کے جو ہے نا وہ بالکل شارٹ سلیوز جن کو کیپ سلیوز بولتے ہیں نا، وہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیپ سلیوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ ہم ایک لائن لگاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے اس طرح کپڑا جو ہے نا وہ ڈبل فولڈ میں پڑا ہوا ہے، میری طرف سے بند اور سامنے والی سائڈ سے کھلا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم شروع سے سٹارٹنگ پہ ہم کرتے ہیں نا، وہ جب بھی ہم کپڑے کو ہم نے ڈبل فولڈ کر لیا، 4 فولڈ کر لیا، مطلب 2 بازو ہیں تو 4 فولڈ میں وہ آئے گا، تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ، کپڑے کے اس سائڈ پہ، یہ بند سائڈ ہے اور یہ کھلی بند سے کھلی کی طرف جو ہے وہ ہم سب سے پہلے 2 انچ کا ایک نشان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جتنا کندھا چاہیے ہوتا ہے نا وہ ہم ناپتے ہیں، لیکن وہ کب ناپتے ہیں، یہاں سے پہلے ہم 3 انچ نیچے کی طرف نشان لگاتے ہیں، یہاں سے، جیسے کہ یہ ہمارا کپڑا ہے اس طرح، یہ ٹھیک ہے، اور اس طرح پڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہم نے پہلے 2 انچ کا نشان لگایا، پھر ہم نے یہاں سے یہاں تک 3 انچ کا ڈاؤن نشان لگایا نیچے کی طرف۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے 3 انچ کا نشان لگایا نا، یہاں سے ہم اپنے کندھے کو ناپیں گے، جتنا بھی ہمیں کندھا چاہیے ہو، جیسے فرض کریں ہمیں 6 چاہیے یا 8 چاہیے، تو یہاں سے ہم اس کو ناپیں گے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ ہمارا کندھا جو ہے وہ اتنا بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہم نے 3 انچ کا ڈاؤن نشان لگایا اور جو 2 انچ کا ہم نے یہ والا نشان لگایا نا، ان دونوں نشانوں کو یہاں سے اپنے کندھے کا جو ہم نے نشان لگایا ہے تو یہاں سے ہم ناپیں گے۔ ابھی یہ 4 آ رہا ہے، جتنا بھی آپ کا آئے، 3.5 آ سکتا ہے آپ کا، 4 آ سکتا ہے آپ کا، 5 آ سکتا ہے، وہ آپ کے کندھے کے اکارڈنگ ہوگا کہ کتنی وڈتھ ہے آپ کے کندھے کی۔ تو یہاں پہ ہم 2 انچ پہ، یہاں پہ ہاف اس کا بن رہا ہے تو یہاں پہ ایک نشان ہم نے لگایا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ جب ہم اس کی گولائی کرتے ہیں نا کندھے کی، تو پہلے ہم دونوں سائڈوں کی اکٹھی گولائی کرتے ہیں، اس طرح سے یہاں سے ٹریمنگ کرتے کرتے اس طرح اس پوائنٹ کو ملا کے، اب یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس سے 1/2 انچ جو ہے وہ اوپر کی طرف نشان لگے گا اور 1/2 انچ جو ہے وہ نیچے کی طرف نشان لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو نشان میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا 1/2 انچ اوپر ہم نے نشان لگایا اور 1/2 انچ نیچے کی طرف نشان لگایا۔ اب ہم سب سے پہلے جو بیک اور فرنٹ کی کٹنگ کریں گے، تو یہاں سے ٹریمنگ کرتے کرتے یہ جو ہم نے 2 انچ کا نشان لگایا نا، اس کو یہاں سے اس طرح کرتے، یہ جو اوپر ہم نے 1/2 انچ کا نشان لگایا اس کو ایسے کر کے، تو اس طرح سے یہ ہماری کٹنگ ہو جائے گی، اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ہماری گولائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم فرنٹ بازو کی کٹنگ کرتے ہیں تو پھر ہم یہ جو نیچے والا ہم نے 1/2 انچ کا نشان لگایا نا، اس پہ اس طرح کر کے، تو یہاں سے اس طرح کر کے تو اس کا نشان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم نے مین جو پہلے ہم نے یہاں پہ ایک نشان لگایا تھا نا درمیان میں، اس کے ہم نے 1/2 انچ اوپر کی طرف نشان لگانا ہے اور 1/2 انچ نیچے کی طرف نشان لگانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو بیک آرم ہول ہوگا نا، اس سے جو فرنٹ والا آرم ہول ہے وہ 1 انچ جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو
پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم جب بازو اٹیچ کرتے ہیں نا کندھے کے ساتھ قمیض کے، تو پھر بازو میں ایکسٹرا کپڑا نہیں یہاں پہ ہوتا فرنٹ سائڈ پہ، تو وہ کٹھا نہیں ہوتا اور جھول وغیرہ نہیں پڑتے، بازو کا کپڑا کٹھا نہیں ہوتا، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ کیپ جو ہماری سلیوز کی اگر بات کر لیں تو کیپ سلیوز ہمیں 4 یا 5 انچ صرف چاہیے ہوتے ہیں، یہ 5 انچ پہ ہم نے نشان لگا لیا۔ تو اب جتنا کھلا رکھنا ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے 5 انچ کھلا ہے تو اس پہ ہم پھر یہ جو ہم نے کندھے کا نشان لگایا تھا اور جتنا ہم نے کھلا رکھنا ہے نا، ان دونوں نشانوں کو ہم اس طرح آپس میں ملا دیں گے تو یہ ہمارے کیپ سلیوز کی ڈرافٹنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ہی صرف یہ چھوٹے سلیوز ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ہم نے 2 انچ جو ہے وہ مارجن دینا ہے، یعنی 2 انچ اس کو سیدھا رکھنا ہے پہلے، پھر اور یہاں سے ہم نے 3 انچ جو ہے نا وہ ڈاؤن لینا ہے، یہاں سے ہم نے 3 انچ ڈاؤن لینا ہے، اور یہ جو ہے ہم نے اس کا جو ہے وہ مڈ پوائنٹ کرنا ہے، یا ان دونوں چیزوں کا مڈ کرنا ہے، اور پھر ہم نے یہاں پہ 0.5 انچز اوپر اور 0.5 انچز نیچے کی طرف لینا ہے، اور ہم نے شیپ ڈرا کر لینی ہے، اور اسی کے اکارڈنگ ہم کٹنگ کریں گے۔ یہ ہمارے بن جاتے ہیں، یہ 5 انچ کی جو ہے نا وہ لینتھ ہے بازوؤں کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے ہیں، ان کا نام ہے کیپ سلیوز، یہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، کندھے سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم کیپ سلیوز بولتے ہیں۔ اب اگر جتنی بھی ہم بازو کاٹتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں، کوارٹر ہو گئے، 3 کوارٹر ہو گئے، ان کی اوپر سے تو یہ سیم رہتی ہے، صرف اس کی لینتھ میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے ہم بات کریں اگر تو جو ہمارے ہوتے ہیں نا بازو کوارٹر، تو اس کی جو لینتھ ہے نا وہ تقریباً ہوتی ہے 12 انچز تک، ٹھیک ہے، اور اگر ہم 3 کوارٹر کی بات کریں تو وہ 19 انچز بن جاتی ہے، اور اگر ہم فل سلیوز کی بات کریں تو وہ 21 بھی ہوتی ہے، 22 بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم فل سلیوز جو ہیں وہ پھر آگے سے ہم جتنا ہمیں کھلا چاہیے ہو اتنا ہم، اگر ہمیں یہ 12 انچز پہ ہمارا بن رہا ہے کوارٹر، اور 19 پہ بن رہا ہے ہمارا 3 کوارٹر، اور آگے فل جو ہمارا ہے نا اس پہ ہمارا بنے گا فل سلیوز، یہاں اس طرح سے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ لیکن یہ جو دونوں بازو ہیں نا ان کو تو ہم جتنا آگے سے کھلا بھی رکھتے ہیں یا جس طرح بھی جتنا رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب جو فل سلیوز ہے نا اگر تو ہم زیادہ ٹائٹ نہیں بنا رہے، لوز بنا رہے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر آپ 21-22 اپنی جتنی آپ کی لینتھ ہے وہ رکھ کے تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ ٹائٹ سلیو بنا رہے ہیں نا یہاں سے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا مطلب آگے سے تنگ ہے، بازو تنگ رکھنا ہے، اور آپ کو کہنی تک جو ہے وہ آپ کا تنگ ہی آ رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فل آپ کی سلیوز کی لینتھ ہے نا اس میں آپ نے 1 انچ جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے ایکسٹرا، کیونکہ جب اس طرح کونی سے ہم اوپر کی طرف کرتے ہیں نا بازو وغیرہ، تو پھر اس میں اگر وہ تنگ ہو تو ایک تو مشکل ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، پھنسے گی آپ کی کونی، اور دوسرا یہ کہ بازو اوپر تھوڑا سا چڑھ جاتا ہے تو یہاں سے پھر جو ہے وہ فل نہیں آتا، وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو اس طرح اگر ہم 1 انچ ایکسٹرا رکھ لیں تو اس میں پھر جو ہے وہ زیادہ اوپر نہیں جاتا اور مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم کپڑے پہ کریں گے نا تو یہ اس طرح ہوگی، دیکھیں یہ ہمارا اس طرح کپڑا بازوؤں کا، اس کو ہم نے یہ اس طرح تھا، پھر ہم نے اس طرح کیا، یہ ڈبل فولڈ ہو گیا، اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے کیا تو یہ 2 پیس یہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، 4 فولڈ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ 4 فولڈ بن گیا، اب ہم اس طرف جو ہے نا بند سائڈ جو ہے وہ اپنی طرف رکھیں گے اور کھلی سائڈ سامنے کی طرف رکھیں گے، اور تب اس کی ہم ڈرافٹنگ کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے 2 انچ کا نشان لگا لیں گے ایک اس طرح سے، اور پھر ہم یہاں سے 3 انچ ڈاؤن کا نشان لگا لیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ جتنا ہمارا کندھا ہے وہ یہاں سے ناپ لینا ہے، جیسے کہ ہمارا اگر کندھا 8 انچز ہے
تو یہاں پہ 8 پہ نشان لگایا اور اب ہم نے ان دونوں نشانوں کو اس طرح سے آپس میں ملایا تو یہ تقریباً بن رہا ہے 6.25 انچز. تو اس کا ہاف کریں گے ہم, تو اس طرح سے بھی آپ ہاف کر سکتے ہیں. آپ انچ ٹیپ کو اس طرح فولڈ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ 3.25 انچ بن رہا ہے, تو ہم یہاں پہ 3.25 پہ ایک نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ جو 3.25 کا ہم نے نشان لگایا نا, اس کو اب ہم اس طرح رکھ کے تو 1/2 انچ اوپر کی طرف اس کے نشان لگایا اور 1/2 انچ نیچے کی طرف اس کے نشان لگایا. جو 2 انچ ہم نے اوپر رکھا تھا اس کو ہم اس طرح آگے لے کے جاتے ہوئے, جو پہلے ہم نے اوپر کی طرف 1/2 انچ کا نشان لگایا نا, اس کو اس طرح سے ملاتے ہوئے یہاں پہ لے آئیں گے. تو یہ ہماری بیک جو سلیو ہے نا, اس کی بیک کندھے کی کٹنگ جو ڈرافٹنگ ہے وہ جائے گی. اب جو فرنٹ والا ہے وہ جو نیچے جو 1/2 انچ کا نشان لگایا اس کو فالو کریں گے, لیکن اب ہم یہاں سے جو 2 انچ رکھا تھا نا, اس سے تقریباً 1 انچ پیچھے سے اسٹارٹ کر لیں گے. اس کو تھوڑا سا اس طرح ٹریمنگ کرتے ہوئے یہاں سے, تو اس کو اس طرح سے اس طرح کر کے تو یہاں پہ ہم اسی کے ساتھ ملا دیں گے. یہاں سے سیم رہے گا, یہاں سے بھی سیم رہے گا. ٹھیک ہے, صرف یہاں سے ہلکی ہلکی ٹریمنگ کرتے ہوئے ہم یہاں تک آ جائیں گے. ابھی میں اس کی آپ کو کٹنگ بھی کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کٹنگ ہوگی تو پھر یہ کس شیپ میں آئے گا. تو یہ دیکھیں, پہلے ہم اس طرح سے فرنٹ کی کریں گے, بیک کی کریں گے, یعنی دونوں کی اکٹھی اس طرح, اور پھر ہم صرف فرنٹ والے 2 پلے اٹھا کے تو ان کو کریں گے, یعنی دونوں بازوؤں کے فرنٹ والی سائڈز. تو اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں, یہ صرف اتنا سا حصہ ہم کاٹیں گے, یعنی یہ اوپر سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ 1 انچ کا تقریباً بنتا ہے. ٹھیک ہے, باقی سارا سیم رہے گا پروسیجر. یہاں سے آپ نے جتنا آگے سے کھلا رکھنا کھلا رکھ کے, یہ جو آپ نے کندھے کا ہم نے نشان لگایا ہے نا, بس ہم نے جتنا کھلا رکھنا ہے اس کو اس کے ملائیں گے اس سے, اور پھر ہم اس طرح سے ایک شیپ جو ہے وہ ڈرا کر لیں گے اور ہمارے بازو کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. بس اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. صرف یہاں پہ بعض لوگوں کو جو ہے نا فرنٹ کندھے کی کٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ بڑا ہی آسان ہے. صرف آپ نے ان دونوں پوائنٹس کو کرنا ہے, رکھنا ہے انچ اسٹیپ کو, اور اس کے درمیان کا نشان لگانا ہے. پھر 1/2 انچ اوپر 1/2 انچ نیچے کر کے تو جو بیک والا ہے اس کو اوپر والے ہاف سے کرنا ہے, اور جو فرنٹ والا ہے اس کو نیچے والے ہاف سے کر دینا. تو آپ کی شیپ بالکل بہت ہی اچھی بن جائے گی اور کٹنگ آپ کی صحیح سے ہو جائے گی. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں, انشاءاللہ میں اس پہ دوبارہ سے ویڈیو بنا دوں گی. اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں, اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں پلیز. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.